دیا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ جن کا حق ہے، بہن کا حق ہے، پورا دیا جائے۔ باپ فوت ہو گیا، اسی دن بہن وراثت کی حقدار ہے، وراثت حصہ دار بہن کا حصہ مقرر کر کے اس کا دیا جائے۔ ایک دن بھی بہن کا حصہ کھاؤ گے حرام کھاؤ گے، بھائی کا حصہ کھاؤ گے حرام کھاؤ گے۔ حصہ جو مقرر ہے، جس دن والد فوت ہوا سب بچوں کے نام پر وہ حصہ چلا گیا، بیوی کے نام پر چلا گیا، شرعی طور پر عالم سے پوچھ کر حصے مقرر کر کے ان کے حوالے کر دو۔ جو گھر کا بڑا ہے وہ ان کے حوالے کر دے۔ حوالے وقتی طور پہ نہیں کر سکتا تو طے کر لے بھائی یہ تیری رقم ہے، اتنا تیرا مکان میں حصہ بنتا ہے، اتنا بینک بیلنس میں بنتا ہے، اتنا جائیداد میں بنتا ہے، میں تجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، یا جب بیچیں گے پھر تجھے دے دوں گا۔ کم از کم انسان اگر تعاون نہیں کر سکتا تو جو ان کا حق بنتا ہے وہ تو دے۔ کئی بھائی ہڑپ کر کے اپنے بھائیوں کا حصہ بیٹھ جاتے ہیں، تو انسان رمضان المبارک کے صدقے سے، برکت سے اگر کسی کا حق کھایا تو سچے دل سے توبہ کرے، اور جن جن کا حق کھایا ہے وہ دنیا میں ادا کرے، اگلے جہاں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ بھی میں نے نہیں پڑھا، ایک واقعہ بھی اللہ کا پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہیں کئی واقعے پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو زمین سے آسمان تک گناہوں کے بڑے ہوں گے معاف کر دے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بندے کو الگ کر کے، کوئی اور نہیں سنے گا، اس سے کہے گا ہاں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا یا اللہ کیا۔ کافر انکار کرے گا، مومن نہیں انکار کرے گا۔ مومن کہے گا یا اللہ کیا، اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو مارا گیا، کہ میں تو مارا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور اگلے جو بڑے کیے وہ ذہن میں ہوں گے کہ اب بڑوں کی باری آنے والی ہے تو میں تو جہنمی ہوں۔ چند گناہوں کے بعد اللہ فرمائے گا جا یار تو نے گناہ کیے تھے، میں تجھے گناہوں کے بدلے ثواب دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا، بندے کا نہیں، کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ گناہ کے بدلے بندے نے دنیا میں زنا کیا، بندے نے چوری کی، بندے نے ڈاکہ ڈالا، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، بندے نے نماز نہیں پڑھی، بندے نے حج نہیں کیا، اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں ہے، تو نے گناہ کیا ہے نا، تو میں رب ہوں، میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی روک تو نہیں سکتا۔ نیکی پر ثواب دینے کا وعدہ ہے، گناہ پر اللہ سزا دے گا، لیکن جب رب چاہے گا تو گناہ پر بھی ثواب دے دے گا۔ یہ ہم میں سے کس کو دے گا؟ یہ کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، یہ ایک بندے کا حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے میں نے گناہوں کے بدلے بھی ثواب دیا، تو وہ پہلے جو ڈر رہا تھا فوراً اس کا جسم پلٹے گا، وہ خوشی سے بڑے گناہوں کا پھر کہے گا یا اللہ وہ جو کیے۔ جس طرح اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو دیا تو وہ بھی دینا، تو اس وقت وہ پھر بڑے گناہوں کے بدلے میں بھی ثواب مانگنے لگے گا، پہلے ڈر رہا ہوگا پھر کہے گا یا اللہ وہ بھی تو کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، وہ معاف کرے گا۔ بندوں کا ایک واقعہ بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لو، قرآن اور حدیث میں دکھا دے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بندہ دوسرے کو اپنا حق معاف کرے گا، کوئی نہیں معاف کرے گا۔ اس وجہ سے انسان کوشش کرے، صدقہ خیرات رمضان المبارک ہے، جتنا کثرت سے نکالیں گے اپنا فائدہ ہے، اور اسی طرح جن جن کا حق دینا ہے سچے دل سے توبہ کر کے حق ادا کرے، دنیا سے ایسا جائے کہ کسی کا حق نہ دینا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن پیر والے دن انتقال ہوا، ہفتے یا اتوار کو 2 بندوں کے سہارے سے مسجد نبوی کے ممبر پر آ کر بیٹھے اور مدینہ میں اعلان کیا، سب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت چاش کے وقت ممبر پر بیٹھے اور اعلان فرمایا جس کا میں نے کچھ دینا ہے، جس کو میں نے مارا ہے، جس کو میں نے برا بھلا کہا ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، ابھی کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ کل قیامت والے دن مجھ سے لینے والا کوئی نہ ہو۔ 1-2 صحابہ نے 2-2 4-4 درہم لینے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر صدقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر طلب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل کو کہا کہ اے فضل ان کی رقم تو دے دینا، جس طرح ہم بھائی کو کہہ دیتے ہیں یار میں تو جانے لگا ہوں تو پیچھے سے ان کو دے دینا، تو وہ بھی کزن تھا، بھائی تھا، اسے کہا تو دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کسی کو مارا ہے تو آج بدلہ لے لے، برا بھلا کہا ہے تو آج کھڑے ہو کے بدلہ لے لے۔ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شرم کرتا ہے تو پھر اللہ کے لیے معاف کر دے۔
ظہر کے بعد دوبارہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دعائیں کروا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اپنے لیے دعائیں کروائیں، کسی نے اپنی بیماری کے لیے، کسی نے مال کے لیے، جو جو ان کی ضروریات تھیں، بعض صحابہ نے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ سب صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، ہمیں تو موقع ملے نا ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، صحابہ دعا بھی نبی سے نہیں کرواتے تھے کہ نبی بیمار ہے کہیں تکلیف نہ ہو، صحابہ اتنا خیال کرتے تھے۔ اکا دکا چند دو چار صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ دنیا سے گئے تو کسی کا کچھ دینا نہیں تھا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ مرنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کا حق کلیئر کر کے جاؤں، یا جو نہیں کلیئر کر سکتا تو چلو اولاد کے ذمہ لگا لوں کہ بھائی میں مر رہا ہوں ان کا خیال کرنا۔ نہیں، وہ خود بھی خیال نہیں کرتا، ایسے ہی مر جاتا ہے، اور پیچھے اولاد کہتی ہے پتہ بھی ہوتا ہے فلاں کے دینے، یار ہمیں تو نہیں پتہ۔ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا باپ کو عذاب ہے، لیکن اولاد نہیں ادا کرتی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے گھر کو بیچا جائے گا، زمین کو بیچا جائے گا، جائیداد کو بیچا جائے گا، پہلے قرض اتارا جائے گا، قرض کے بعد جو بچے گا وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ پڑا ہے اسپتال میں جا کے لے لے۔ یہاں کئی واقعات میرے سامنے موجود ہیں کہ کسی نے کہا یار وہ والدہ بیمار ہو گئی، اس نے کمیٹیاں دینی تھیں، وہ کہتے ہیں وہ تو مر رہی ہے ہاسپٹل میں ہے، اس سے لے، اس نے کہا یہ ہمیں کیا پتہ، ایسی اولاد ہے، ایسی اولاد۔ تو اس وجہ سے اپنے اولاد پر انسان بھروسہ نہ کرے، اولاد کی دینی تربیت کرے اور ساتھ ساتھ اپنا لین دین خود سیدھا رکھے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن اس لیے لمبی ہوگی کہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار مولوی لوگ بات نہیں کرتے، مولوی بات کرتے ہیں، مولوی سمجھاتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں۔ کون سا مولوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا حق کھاؤ؟ کون سا مولوی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بہن کو حق نہ دو؟ مولوی بیان کرتے ہیں، سنتے ہم نہیں ہیں۔ ہم آخر میں آئیں گے، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر بات ہوگی تو یار مولوی نہیں بات کرتے، مولوی تو بس ایسی۔ یہاں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے حقوق میں نمازیں رہ گئیں، حج رہ گیا، زکوٰۃ رہ گئی، بڑے بڑے گناہ کر لیے، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں کا حق کھایا تو وہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے انسان زندگی ایسی گزارے کہ کوشش کرے کہ کسی کا حق دینا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔